میرے یوٹیوب دوستو السلام علیکم۔ آج ہم اردو لکھائی کی مہارت پارٹ 5 کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں ہم اردو حروف آپس میں جڑتے وقت کیسے شکلیں تبدیل کرتے ہیں بخوبی جانیں گے۔ یہ بھی جانیں گے کہ حمزہ شرارتی حرف کیسے ہے۔ اس ویڈیو کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر 5 مختلف معلوماتی سوالات رکھے گئے ہیں جن کے جوابات جان کر نہ صرف آپ کو حیرت ہوگی بلکہ آپ کے علم میں خاصا اضافہ ہوگا۔ اردو لکھائی کی مہارت آخری پارٹ ضرور دیکھیں۔ میرے یوٹیوب دوستو، کیاف دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ کیاف کو جب الف کے ساتھ جوڑیں تو کا بنتا ہے۔ ہم اس کی بات کرنے سے قبل کب کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیاف کے ساتھ بے کو جب جوڑیں تو کب بنا، کیاف کی کش اور کیاف کے کش کے بعد والا اگلا حصہ اس کی آدھی شکل لگی اور بے کے ساتھ جڑا کب بن گیا، کیونکہ کیاف دوسرے حرف کے ساتھ جڑ رہا ہے اور شروع میں ہے تو یہ اسی طرح سے ہی جڑے گا اور اس کی آدھی شکل ہوگی۔ کیاف جب الف کے ساتھ جڑتا ہے، شروع والے پہلے لفظ کے اوپر آ جائیں کا، تو اس کی کش اسی طرح ہی رہے گی بدستور، لیکن اس کا آدھا حصہ الف کے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی شکل کو بدل کر گولائی کی شکل اختیار کرے گا۔ یہ شکل آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تیسرا لفظ ہے کج۔ کج میں کیاف کش کے بعد اپنا اگلا حصہ سیدھا رکھنے کے بجائے جیم کی طرف جھکاتا ہے، کیونکہ اس نے جیم کے ساتھ جڑنا تھا، اس لیے اس نے یہ صورت اختیار کی کج۔ میکدا میں دیکھیں، کیاف اور دال جڑنے کے لیے کش کے بعد جو کیاف کا درمیانہ حصہ ہے اس نے کس طرح سے آدھی شکل بنائی اور گولائی اختیار کرتے ہوئے سیدھا نہیں گیا بلکہ گولائی اختیار کرتے ہوئے دال کے ساتھ جڑ گیا۔ کرتے میں کیاف کی آدھی شکل رے کے ساتھ جڑنے کے لیے کش تو بدستور اسی طرح ہی ہوگی، لیکن اگلا حصہ رے کے ساتھ جڑنے کے بعد نیچے کی طرف جھکا، کیونکہ رے جو ہے وہ حروف کو اپنی طرف جھکاتی ہے۔ کرتے اس کے بعد کس لفظ ہے، کیاف کے بعد اگلا آدھا حصہ وہ اسی طرح ہی لگا سین کے ساتھ جڑنے کے لیے، جو آدھا حصہ تھا اس کی جو لمبائی ہے وہ کم کر دی گئی اور سین اپنی اصل حالت میں ساتھ جڑی، کس بن گیا۔ کل میں بھی کاف کی طرح کا کی طرح صورتحال ہے، جیسے کا شروع میں لکھا ہوا ہے کہ لام، کل میں لام جو ہے وہ الف کی طرح سیدھی ہو رہی ہے، جہاں الف اور لام آئے گا یا لام کی الف کی طرح سیدھے کھڑے الفاظ آئیں گے تو کیاف جو ہے وہ کش کے بعد گلائی اختیار کر لیتا ہے، اس کی یہ شکل لگتی ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے کل۔ کم میں کیاف کش کے بعد جو اگلا آدھا حصہ تھا اس نے کش کے بعد جو نیچے کی طرف جا رہا ہے گردن کی طرح کی صورت والا حصہ وہ تو سیدھا گیا، آگے جو سیدھا ہونے والا حصہ تھا وہ سیدھا ہونے کے بجائے میم کی طرف گول مڑ گیا، کیونکہ میم نے مڑ کر نیچے جانا تھا، اس لیے اس نے میم کی مدد کی۔ کم کن میں کیاف کی آدھی شکل لگی، نون کے ساتھ جڑ کے کن بن گیا۔ اس کو کن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اگر پیش اوپر ڈالیں تو کن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو طرح سے اس میں الفاظ ہوتے ہیں، اعراب کے فرق سے پڑھتے ہیں۔ کو میں کیاف کی کش لگی اور گردن والا حصہ سیدھا ہونے، گردن والے حصے کے بجائے کیاف سیدھا ہونے کے بجائے واو کی طرف گول ہوا، جیسے میم میں گول ہوا تھا، میم میں الٹا گول ہوا، واو میں سیدھا گول ہوا۔ کہ میں کیاف کش کے بعد گردن والا حصہ سیدھا ہو کے گول ہے کی آدھی شکل کے ساتھ جڑ گیا۔ گول ہے بھی حروف کے ساتھ جب جڑتی ہے تو اپنی آدھی شکل قائم کرتی ہے۔ گاف دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے۔ گاف بھی جب الف کے ساتھ کیاف کی طرح جڑتا ہے، جیسے کیاف الف کا بنا تھا اسی طرح گاف الف گا بنا ہے، صورتحال بالکل اسی طرح سے ہے، صرف گاف میں کش ایک اضافی ہوتی ہے تو ایک اضافی کش اوپر بنائیں گے اور آدھی شکل اس کی اسی طرح سے ہی ہوگی۔ وہاں کب لفظ تھا، کیاف کی آدھی شکل بے کے ساتھ جڑی تھی، یہاں گپ ہے تو گاف کی آدھی شکل پے کے ساتھ جڑی، تو صورتحال وہی ہے۔ گدھا میں گاف کی آدھی شکل دال کے ساتھ مڑی، وہاں کیاف کے ساتھ دال کی آدر میں قدا میں جڑی تھی پچھلی سلائیڈ میں، یہاں گاف کے ساتھ دال جڑی ہے تو گاف کی آدھی شکل دال کے ساتھ گھلائی کرتے ہوئے جڑی ہے گدھا۔ گرام میں گاف کر کی طرح وہاں پر جڑی ہے اور رے کا کام ہے وہ حروف کو اپنی طرف جھکا لیتا ہے، گاف سیدھی ہونے کے بجائے رے کی طرف جھک گئی تو وہ اس کی یہ آدھی شکل بنی گرام۔ گل میں بھی کل کی طرح ہے یا گا کی طرح ہے کہ کیونکہ لام الف کی طرح کھڑا ہو رہا ہے، جو الفاظ الف کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کیاف یا گاف کے ساتھ جڑتے ہیں تو کیاف یا گاف اگر شروع میں ہوں تو وہ گولائی اختیار کر لیتے ہیں، کش البتہ اسی طرح رہتی ہے۔ کم یا گم، کم میں کیاف میں میم کے ساتھ کیاف میں جیسے میم میں جڑی تھی، گاف بھی میم کے ساتھ ویسے ہی جڑی، گاف
کی کشوں کے بعد اس کا گردن والا حصہ میم کے ساتھ جا کر گول ہو گیا. اس کو ہم گن بھی پڑھ سکتے ہیں، گن بھی پڑھ سکتے ہیں. عرب کے فرق سے یہ دو طرح سے الفاظ پڑھا جاتا ہے اور دونوں مختلف معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. تو گاف کی آدھی شکل نون کے ساتھ جڑی، یہ لفظ گن یا گن پڑھا جائے گا. گو میں گاف کی آدھی شکل جڑی اور سیدھا ہونے والا حصہ واو کے ساتھ گول ہو گیا. گی میں گاف کی آدھی شکل جڑی، سیدھا ہونے والا حصہ یہ چھوٹی یہ کی طرف جھک گیا. گے میں گاف کی آدھی شکل جڑی اور سیدھا ہونے والا حصہ بڑی یہ کی طرف جھکاؤ کرتے ہوئے نیچے مڑ گیا. سوال نمبر 1، پاکستان میں سب سے بلند ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ جواب جانیے. بلوچستان کے علاقے کان مہترزائی کا ریلوے اسٹیشن. لام دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے. جیسے لام کو الف کے ساتھ جوڑیں تو لام کی جو مکمل شکل ہے وہ بدل گئی. باقی حروف کی طرح لام کا جو سیدھا حصہ الف والا ہے وہ کھڑا رہا اور اگلا حصہ اس نے آدھی شکل اختیار کر لی. آگے سے لام پورا مکمل نہیں بنا اور الف بالکل سیدھا اس میں لگا تو لا بن گیا. میم کو ساتھ جوڑے تو لام لفظ کو، یہ لام تو علامت ہے نا، اصل لفظ یہ ہے لام، اس طرح لکھا جاتا ہے. پھر لام کی آدھی شکل دوبارہ لگی، بے کے ساتھ جڑی لب. لڑکا میں لام کی آدھی شکل لگی ہے لیکن سیدھی نہیں ہوئی، رے کی طرف جھک گئی ہے لڑکا. لسی، لسی میں بھی لام کی آدھی شکل لگی. اگلا حصہ جو سیدھا ہونے والا تھا وہ کم ہو گیا کیونکہ آگے سین نے جڑنا تھا، اس لیے اس کی چھوٹی شکل بنا دی گئی. آگے سیدھا جانے والی شکل سین کے ساتھ جھک کر جڑ گئی. لال میں لام آئین کے ساتھ جڑا. آپ نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا آئین جب دو حروف کے درمیان میں آتا ہے تو وہ اس طرح سے بنتا ہے، اس کے پیچھے لام کی آدھی شکل لگی ہوئی ہے. لف میں بھی لام کی آدھی شکل ہے اور فے کے ساتھ گول ہو کر اس نے لف کو مکمل کیا. لک میں بھی لام کی آدھی شکل ہے، قاف کے ساتھ اس نے گول کر کے اس لفظ لک کو مکمل کیا. مالک میں لام کی آدھی شکل لگی ہے. دال کے ساتھ جب لام لگی اور کیاف کے ساتھ لگی، دیکھیں لام نے کس طرح سے صورت اختیار کی کہ وہ گولائی کر کے کیاف کے ساتھ جڑ گئی. مدلل میں لام کی آدھی شکل لام کے ساتھ جڑ گئی. علم میں لام کی آدھی شکل جڑی، اگلا سیدھا حصہ سیدھا ہونے کے بجائے میم کی طرف جھک کر میم کی طرف گول ہو گیا. لو میں لام کی آدھی شکل لگی اور وہ واو کے ساتھ جڑ کر گول ہو گئی. لی کے ساتھ لام کی آدھی شکل لگی اور اگلا حصہ سیدھا ہونے کے بجائے چھوٹی یہ کی طرف جھک کر اس کی شکل میں تبدیل ہو گیا. میم دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے. میم کو جب الف کے ساتھ جوڑیں تو ما بنتا ہے اور میم کا شروع والا حصہ گول ہو کر الف کی طرف بڑھتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے تو میم کی یہ آدھی شکل بنتی ہے. میم جب رے کے ساتھ جڑی تو مر لفظ بنا، الف اور دال جوڑا تو مراد لفظ بن گیا. میم نے اپنا شروع والا حصہ جو گولائی والا اور کونے والی شکل ہے وہ اسی طرح قائم رکھی اور اگلا مڑنے والا حصہ وہ آدھا لگا اور اس کے ساتھ رے لگی. رے کسی بھی حرف کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ لمبی کھینچی جاتی ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس کا جھکاؤ بھی اپنی طرف کر لیتی ہے. مدد، مدد میں میم دال کے ساتھ جڑی. جیسے ماں میں میم گول ہوئی تھی یہاں پر بھی گول ہو کر دال کے ساتھ جڑ گئی. مستی میں میم کا شروع والا حصہ کناروں والا حصہ وہ اسی طرح اپنی گولائی قائم کرتا ہے اور میم کی طرح آگے گولائی کے بعد گول نہیں ہوتا بلکہ سیدھا آ کر سین کے ساتھ جڑتا ہے. میم کی یہ آدھی شکل بنی اور سین کے ساتھ اس نے صورت بناتے ہوئے تے اور چھوٹی کے ساتھ اپنی شکل اختیار کی، مستی لفظ بنا. اگلا لفظ ہے مکمل. مکمل میں میم کیاف کے ساتھ جڑی. میم کیاف کے ساتھ جب جڑی تو کیاف الف کی طرح کھڑا ہے. جیسے ماں میں میم الف کے ساتھ گول ہو کر اوپر گئی یہاں پر بھی اسی طرح ہی گول ہوئی. میم دیکھ لیں اگر حروف کے درمیان میں آ جائے تو میرے یوٹیوب دوستو میم نیچے کی جانب گول کر کے آگے بڑھا جاتا ہے. جیسے مکمل میں میم کیاف اور اس کے بعد والی میم نیچے کی جانب سے گول کی اور گول کر کے نیچے سے گول کر کے آگے لام کی طرف بڑھے. جب میم کسی بھی لفظ کے درمیان میں آتی ہے تو وہ نیچے سے مڑتی ہے اور شروع میں ہو تو اوپر سے مڑتی ہے. اس کے علاوہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں میم درمیان میں نہ بھی ہو تو بھی وہ اوپر سے نہیں مڑتی بلکہ نیچے سے مڑتی ہے. اس کے لیے میں بعد میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ کون کون سے الفاظ کن کن حروف کے ساتھ جڑنے سے اوپر سے یا نیچے سے مڑتے ہیں. مل میں میم کے ساتھ لام جڑی. لام نے الف کی سیدھی شکل اختیار کی، کھڑا ہوا، اس لیے میم شروع سے گول ہو کر لام کے ساتھ جڑا.
ممالک میں میم نے اپنی شروع والی اصل شکل قائم رکھی اور اگلا حصہ اس نے گولائی کر کے میم کے ساتھ جوڑی. میم درمیان میں تھی اس لیے نیچے سے گول ہو کر الف کی طرف اوپر بڑھی. ممالک لفظ بن گیا. مملو میں بھی اسی طرح سے ہے. شروع والے میم ممالک کی طرح ہے اور درمیان والے میم بھی اسی طرح سے ہے, نیچے سے گول ہو کر لام کی طرف بنی. یہ ہے مملو. پھر ہے من. من میں میم نیچے سے گول ہوئی کیونکہ نون ایسا حرف ہے جس کے ساتھ میم لگنے سے نیچے سے گول ہوتی ہے. شروع میں بھی نیچے سے گول ہوتی ہے, یہاں درمیان میں نہیں ہے. اس طرح کے اور بھی حروف ہیں جن میں میم نیچے سے گول ہوتی ہے اگر میم شروع میں بھی ہو تو بھی. تو ان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں یہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا. اس میں اور بھی میم کے علاوہ بھی حروف ہیں جو کبھی اوپر سے گول ہوتے ہیں اور کبھی نیچے سے جڑ کر آتے ہیں, تو وہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا. موم میں بھی میم واو کے ساتھ لگتے ہوئے نیچے سے گول ہو کر واو کے ساتھ آگے بڑھی. منہ میں بھی نون میم کے بعد نون تھا جیسے من میں نون تھا, تو دیکھ لیں نون درمیان میں ہے لیکن میم کے بعد نون لگا ہے تو میم الٹی ہو گئی, یعنی نیچے کی طرف سے گول ہوتے ہوئے وہ نون کی طرف پڑی اور گول ہے کی آدھی شکل کے ساتھ لگی تو منہ بنا. نون دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے. نون جب الف کے ساتھ جڑا جس طرح میم الف کے ساتھ جڑ کر گول ہو کر اوپر مڑا, نون بھی بالکل اسی طرح الف کے ساتھ جڑنے کے لیے گول ہو کر اوپر کی طرف مڑتا ہے اور نون کی آدھی شکل لگتی ہے نا. نفع میں نون کی آدھی شکل لگی. نون کا شروع والا حصہ جو کھڑا تھا وہ اسی طرح کھڑا ہوا اور گلائی والا حصہ آدھا بنا اور فے کے ساتھ گول ہو گیا نفع. نفاق میں بھی اسی طرح سے ہی نون کا آدھا حصہ یعنی کھڑا حصہ اور اگلا حصہ آگے لگا اور گول ہو کر فے کے ساتھ جڑ گیا, نفاق بن گیا. نقل میں بھی نون کی آدھی شکل اسی طرح لگی, شروع سے کھڑا آیا اور سیدھا ہو کے گول ہو کر کاف کے ساتھ مل گیا نقل. نکٹا میں بھی نون الف کے ساتھ جیسے جڑا تھا بالکل اسی طرح سے گول ہوتے ہوئے آدھی شکل بناتے ہوئے کیاف کی جو کش ہے الف کی طرح سیدھی, کش کے جو نیچے والا گردن والا حصہ ہے وہ الف کی طرح سیدھا ہے اس کے ساتھ جڑ گیا نکٹا. نکما میں بھی نون کیاف کے کش سے نیچے گردن والا حصہ ہے اس کے ساتھ جڑ کر گول ہوتا ہوا اوپر بڑھا نکما. نکلنا میں جیسے کاف الف کا اور غاف الف گا والی صورت تھی, نون ان کے ساتھ جڑا لیکن نون کی آدھی شکل لگی اور آگے غاف الف گا آپ نے پچھلی سائیڈ میں پڑھا کہ کیسے یہ جڑتا ہے. نکلا میں بھی نون کی آدھی شکل لگی اور اوپر سے کھڑا ہوا اور نیچے سے سیدھا جا کر کیاف کے ساتھ مل گیا. نل میں نون کی آدھی شکل اور گولائی کر کے وہ لام کے ساتھ جڑ گیا کیونکہ لام آگے الف کی طرح تھا, اس لیے یہ الف یا الف کی طرح کھڑے حروف کے ساتھ نون اسی طرح کی گول شکل بناتا ہے. نون گول ہے کے ساتھ جڑنے کے لیے اگلا شروع والا حصہ جو اس کا سیدھا ہوتا ہے اس نے آگے کو دائیں جانب کو جھکا لیا اور گول کرتا ہوا گول ہے کے ساتھ جڑ گیا. نی نون کے ساتھ جڑی اور اس نے چھوٹی اے کی طرف جھکنے کے لیے نی کی صورت کو اختیار کرنے کے لیے نون جو ہے وہ اپنی اصل شکل بالکل ہی تبدیل کر کے وہ چھوٹی اے کے لیے جھکنے کے لیے وہ بالکل کھڑا ہو گیا, جس سے اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بائیں جانب جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس طرح نون کی آدھی شکل چھوٹی اے کے ساتھ موڑ کے لگاتے ہیں. اس کے بعد ہے نے. نون کی آدھی شکل لگی, اگلا کھڑا حصہ بدستور اسی طرح قائم ہے, اس کے بعد سیدھا حصہ سیدھا یا گول ہونے کے بجائے وہ بڑی اے کے ساتھ جھکا اور اس نے بڑی اے بنائی. میرے یوٹیوب دوستو, اب ویڈیو کے اندر دوسرا سوال آ گیا ہے, اردو کا مطلب کیا ہے؟ جواب: لشکر یا گروہ, اور انگلش میں آرمی. اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی زبانوں کا مجموعہ ہے. واو دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں نہیں بدلتا. کیاف کی آدھی شکل جب واو کے ساتھ لگی تو واو نے اپنی صورت بدستور قائم رکھی. آخر میں لگے واو درمیان میں ہو یا شروع میں ہو, واو اصل صورت میں رہتا ہے, یہ اپنی شکل نہیں بدلتا, نہ ہی اس کی کوئی آدھی شکل ہوتی ہے. کو میں واو کیاف کے ساتھ جڑی مکمل شکل میں ہے. گو میں کیاف گاف کے ساتھ واو جڑی اصل شکل میں ہے. وارد میں واو شروع میں ہے, کسی حرف کے ساتھ جڑا نہیں ہے. جب واو جڑے نہ تو پھر اصل حالت میں ہوتا ہے, کوئی بھی حرف کسی حرف کے ساتھ نہ جڑے تو وہ اصل حالت میں ہوتا ہے. والی میں واو شروع میں ہے, جڑا نہیں ہے, اصل حالت میں ہے. وطر میں وفا وقار اور وکیل میں بھی واو شروع میں ہے اور اصل حالت میں نہیں ہے. گول ہے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتا ہے. گول ہے کی آدھی شکل دوسرے حروف کے ساتھ جب جڑتی ہے تو اس کے نیچے کاما آ جاتا ہے اگر گول ہے شروع میں ہو تو. اگر گول میں ہے شروع میں نہ ہو اور آخر میں کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو اس کی آدھی شکل صرف لگتی ہے اور کامے والی جو آدھی شکل ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے.
اگر اکیلی گول ہے لکھی جائے تو پھر وہ مکمل لکھی جاتی ہے میں بھی گول ہے شروع میں ہے، آدھی شکل لگی ہے اور وہ کامہ بناتی ہے۔ ہی میں بھی گول ہے شروع میں لگی ہے، اس کی آدھی شکل ہے، گول ہے کہ نیچے والا آدھا حصہ لگا اور چھوٹی ہے کے ساتھ جڑا اور اس کے ساتھ کامہ آیا۔ ہے میں بھی گول ہے کا نیچے والا آدھا حصہ لگا اور اس کے نیچے کامہ آیا۔ ہا میں بھی گول ہے کی آدھی شکل لگی، اس کے نیچے کامہ آیا۔ ہائے میں بھی گول ہے کی آدھی شکل لگی، اس کے نیچے کامہ آیا۔ ہل میں بھی گول ہے کی آدھی شکل لام کے ساتھ جڑی ہے، اس کے نیچے کامہ آیا۔ حکا میں بھی گول ہے کی آدھی شکل کیاف کے ساتھ جڑی، کامہ آیا۔ لیکن کیاف کے بعد دیکھیں جو نیچے کی طرف مڑا ہوا حصہ ہے وہ گول ہے کا آدھا حصہ اوپر کی طرف سے، اگر آدھا حصہ آخر پہ جب گول ہے کسی لفظ حرف کے ساتھ جڑتی ہے تو گول ہے کا اوپر والا آدھا حصہ جڑتا ہے تو اس کی یہ شکل بنتی ہے، اس میں کامہ نہیں ہوتا۔ ہیرا میں گول ہے کی آدھی شکل بنی اور اس میں کامہ ہے۔ وہ گول ہے کی دو طرح کی آدھی شکل ہوتی ہیں، اگر شروع میں جڑے تو گولائی کرنے اوپر سے گولائی کرتی ہے اور نیچے کامہ لگتا ہے، اور گول ہے اگر کسی حرف کے آخر میں جڑے تو وہ اوپر سے گولائی کرتی ہے اور اس کے نیچے کامہ نہیں ہوتا۔ اور اگر گول ہے آخر میں ہو اور پورا لکھا ہوا، جیسے ہیرا میں پورا گول ہے لکھا ہوا ہے تو وہ مکمل ہی ہوگا، آخر میں وہ آتا ہی پورا۔ دو چشمی ہے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ ساتھ میں دیکھیں دو چشمی ہے نے اپنی اصل صورت اختیار کی ہے۔ دو چشمی ہے جب آخر میں لگتی ہے الفاظ کو بناتے ہوئے کسی آخر والے حروف کے ساتھ لگتی ہے، حروف میں آخر میں آتی ہے تو وہ اپنی اصل شکل میں لگتی ہے، لیکن آخر والا جو اس کا کنارہ ہے وہ تھوڑا زیادہ نکل آتا ہے باہر جڑتے ہوئے، تو تھوڑی سی یہاں سے اس کی تبدیلی ہے، باقی اس کی جو چشموں کی دو آنکھوں کی گولائی ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوگی۔ ٹھیک میں دو چشمی ہے، دو چشم جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے وہ تھوڑے سے ٹیک لگائے ہوئے آتے ہیں اور اگلے لفظ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھینکا میں بھی اسی طرح سے ہی ہے اور چھینک میں بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ اصل دو چشمی ہے کی طرح اوپر سے کھڑی نہیں آتی ہے بلکہ تھوڑی سی ٹیک لگائے ہوئے طریقے سے آتی ہے۔ جھکنا میں بھی دو چشمی ہے ٹیک لگائے ہوئے طریقہ سے ہی آئی ہے۔ دہات میں دو چشمی ہے شروع سے لگی ہے، بالکل کھڑی بھی نہیں ہے اور ٹیک بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن ٹیک لگائے ہوئے میں بھی تھوڑی سی اوپر کی طرف اس نے کھڑی شکل رکھی ہے دہات۔ کھیر میں دیکھیں دو چشمی ہے اپنی اصل حالت میں تو ضرور ہے لیکن یہ یہاں پر کھڑی ہے اور اگلا حصہ جو اس کا کنارے والا ہے وہ سیدھا ہو کر لمبا ہو کر رے کے ساتھ جڑا۔ کھیر اور رکھی میں کیاف کے ساتھ دو چشمی ہے کس طرح اس نے اپنی شکل اختیار کی، کھڑی بھی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے اندر سے اپنی دو چشم والی جو جگہ ہے اس کو جیسے پیٹ کو بندہ اندر کھینچتا ہے اس طرح اس نے اندر کھینچ لیا اور اپنی جو گولائی کر کے سیدھا حصہ چھوٹی ہے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو وہ دو چشمی ہے مکمل طور پر اپنی شکل تو بدلتی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی شکل ضرور بدلتی ہے حروف کے ساتھ جڑتے ہوئے اور اس کی آدھی شکل نہیں ہوتی۔ میرے یوٹیوب دوستو سوال نمبر 3 ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب اور کس نے کیا تھا؟ جواب ہے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اب ایک لائک تو بنتا ہے، لائک ضرور کیجئے۔ حمزہ شرارتی حرف ہے، یہ کسی حرف کے ساتھ نہیں جڑتا بلکہ کرسی بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے جائے میں بڑھئے کے اوپر یہ حمزہ کرسی بنا کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے حروف تہجی میں حمزہ اور طرح سے لکھا جاتا ہے اور یہاں حمزہ اور طرح سے ہے۔ جی ہاں، حمزہ کو جب حروف کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو حمزہ دو نقطوں کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف ترچھا لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح حمزہ بنا نہیں سکتے یا آپ اس سے لکھنا نہیں چاہتے تو اصل حمزہ جو حروف تہجی میں ہے آپ اس کو بھی اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جڑتا کسی کے ساتھ نہیں ہے، کرسی بنا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ شرارتی حرف ہوتا ہے۔ اشیاء میں حمزہ آخر پہ ہے اس لیے یہ اصل حالت میں ہوگا۔ جائیں میں حمزہ یہ کے ساتھ جڑ رہا تھا شروع میں، اس لیے دیکھیں اس نے جو گولائی کر کے شروع والا حصہ ایک اضافی حصہ بنا لیا، کرسی بنا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر تو بڑی یہ اس کے لیے بنی بنائی کرسی تھی، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا، لیکن یہاں پر جائیں میں یہ سے پہلے کرسی بنی ہوئی نہیں تھی تو یہ نواب کا بچہ اس نے اپنی کرسی بنائی ہے اور یہاں چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ جاؤ میں واؤ اسے بنی بنائی کرسی مل گئی ہے، اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اور کئی میں اس نے یہ سے پہلے دیکھیں کیاف کی آدھی شکل کے درمیان اور کیاف کی آدھی شکل اور یہ کے درمیان میں اس نے کرسی بنا لیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ کئی میں کیاف کی آدھی شکل اور چھوٹی ہے جہاں سے مل رہے ہیں وہ کرسی آلریڈی بنی ہوئی ہے، حمزہ وہاں پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے۔ گئے میں حمزہ
گاف اور بڑی اے کے ساتھ کرسی والی جگہ اسے بنی ہوئی مل گئی ہے، وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ نوائی میں اس نے اوپر خود سے ہی کرسی بنا لی ہے اور بیٹھ گیا ہے، تو یہ شرارتی حرف ہے۔ سوال نمبر 4، لفظ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ترکی۔ چھوٹی یہ دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ جی ہاں، چھوٹی یہ اگر آخر میں ہو تو اس کا جو شروع والا حصہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو گولائی کے بعد نیچے والا حصہ گول ہو کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے۔ پہلے والا حصہ کیاف کی کش کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کی طرف مڑ کر کھڑا ہو گیا، چھوٹی یہ کی یہ آدھی شکل لگی، کی بنا۔ بی کے لیے چھوٹی یہ کی اصل شکل سیدھی رہی اور بہ ساتھ لگ گئی تو بی بن گیا۔ لی میں لام اوپر سے کھڑا آ رہا تھا، اس لیے چھوٹی یہ کا شروع والا گولائی والا حصہ لام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، چھوٹی یہ کی یہ آدھی شکل لگی۔ سی میں چھوٹی یہ کی شروع والی جو گولائی والا حصہ ہے تھوڑی سی تبدیل ہو کر سین کے ساتھ جڑی، یہ آدھی شکل لگی۔ جیم میں بھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، چھوٹی یہ کی آدھی شکل تو جی بنی۔ آسی میں بھی چھوٹی یہ آخر پہ ہے اور اس کی شروع والی گولائی والا حصہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ دائی میں بھی آئین سے نیچے جھکنے کے لیے چھوٹی اے کا شروع والی گولائی والا حصہ قدرے تبدیل ہوا۔ گی میں چھوٹی اے کا شروع والا گولائی والا حصہ گاف کی گردن والے حصے کے اس طرف آگے بڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ کرسی میں چھوٹی اے آخر میں لگی اور سین کے ساتھ جڑنے کے لیے اس نے شکل تبدیل کی۔ لیے میں لام اور بڑی اے کے درمیان میں یہ ہے، اس لیے اس نے بیٹھی ہوئی شکل بنا لی ہے۔ بڑی یہ دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بڑی یہ دوسرے حرف یا حروف کے ساتھ جڑنے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی شکلیں بدلتی ہے۔ لام کے ساتھ جب بڑی یہ جڑی تو اس نے جو اوپر سے مڑنے والا حصہ تھا وہ ترچھا ہوتا ہے، اس نے گولائی کر کے بڑی یہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ نے میں بھی گولائی کی لیکن نون کھڑا ہو گیا تو اس کی گولائی والا حصہ اصل جو بڑی یہ ہے اس سے قدرے ملتا جلتا ہے، لیکن بالکل ایسے نہیں ہے۔ اور سین میں بڑی یہ ہے جو شروع والا حصہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، سین کے 3 شوشے اس کے ساتھ جڑے اور اگلا حصہ سے کا لگا۔ کرتے میں بھی تے نے کی طرح تے بڑی تے نے کی طرح تے کھڑا ہوا اور اس کی آگے والی جو شکل ہے وہ بڑی یہ کی لگی، اور پہلا اس کا شوشہ ہے بڑی یہ کا وہ بالکل اس کے ساتھ نہیں جڑا۔ توتے میں بھی بڑی یہ کا پہلا شوشے والا حصہ چھوڑ کے باقی اس کے ساتھ لگا۔ کے میں بھی پہلا شوشے والا حصہ چھوڑ کے اگلا اس کا حصہ بڑی یہ کا ساتھ جڑا۔ گے میں بھی ایسے ہی ہے، اور میں بھی میم کا شوشے والا حصہ چھوڑ کر باقیہ حصہ آگے والا اس کے ساتھ جڑا، وہ اس طرح سے اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہوئی۔ ہے میں بھی گول ہے کا آدھا حصہ لگا اور جو بڑی یہ کے شوشے سے اگلا حصہ ہے وہ بیٹھ کر جانے کی بجائے سیدھا گیا، اور یہ میں بھی چھوٹی یہ ساتھ لگی ہے، اس کے ساتھ بڑی یہ جڑی ہوئی ہے، اور چھوٹی یہ نے اپنے آپ کو اوپر شروع سے کھڑا کر لیا اور اگلا حصہ وہ بڑی یہ کی طرح جانے کی بجائے سیدھا جا کر آگے سے گول ہو کر آگے چلا گیا۔ سوال نمبر 5، پاکستان نے پہلی دفعہ کب اور کون سا راکٹ لانچ کیا تھا؟ جواب ہے 7 جون 1962 کو رہبر 1 راکٹ لانچ کیا تھا۔ ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔ یوٹیوب دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اپنے پیاروں تک یہ معلومات ہر صورت پہنچائیے۔